ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ اس کالے کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ان کا ہر فرد پکارے گا ہمارے ہمارے ہیں صحابہ تو اعلان سماعت فرمائے 19 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث کی کلام میں جناب قاری قرآن قاری محمد یاسین بلوچ صاحب جناب حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب جناب قاری عبدالرحمن شیخ غوری صاحب جناب قاری ہارون یاسر بغوی صاحب جناب قاری آصف نذیر محمدی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو 19 اکتوبر جامعہ مسجد محمدی میں تشریف لے کر جائیے گا اور اسی طرح 26 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد عمر فاروق اہل حدیث گرین ٹاؤن میں خطیب ذیشان جناب شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف بسروری صاحب قاری محمد بن یمین عابد صاحب جناب قاری احمد حسن سازی صاحب جناب حافظ ابو سفیان صفی صاحب تشریف لا رہے ہیں 26 نومبر جامعہ مسجد عمر فاروق میں اور اسی طرح 9 دسمبر کو ہماری اسی مسجد کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے عظمت قرآن کانفرنس جس میں حضرت مولانا علامہ شامی الہی زہید صاحب شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اشتہار آپ کے سامنے لگا ہے 9 دسمبر کو بھی ادھر تشریف لائیے گا تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر نکتہ دان خطیب سابق مدرس مسجد نبوی مدینہ منورہ فاضل مدینہ یونیورسٹی تشریف لاتے ہیں جناب علامہ ڈاکٹر فضیلت الشیخ عبدالباسط فہیم صاحب نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تقریباً 2 ہفتے پہلے قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ کے ادارے میں علماء کرام کا اور قرائے کرام کا مشترکہ پروگرام ہوا اس میں مجھے بھی گفتگو کا موقع دیا گیا اور جو موضوع مجھے دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کرام کے ساتھ
لوگوں کا، طالب علموں کا تعلق ہونا چاہیے، انہیں ان سے وابستہ رہنا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے۔ اس موضوع پہ تقریباً 7 منٹ گفتگو کی اور محترم شیخ زبیر مرجالوی حفظہ اللہ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اسی موضوع پہ یہاں گفتگو کریں، تو اس لیے میں اسی موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ علماء کرام اور دین کے طالب علم یہ اس زمین پہ سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تمام لوگوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کا طالب علم ہے، جو قرآن کی تلاوت سیکھ رہا ہے، جو قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، جو قرآن کی تفسیر سیکھ رہا ہے، جو قرآن کے احکام و مسائل معلوم کر رہا ہے، جو قرآن کا عقیدہ سیکھ رہا ہے۔ اور ایسے ہی تمام انسانوں میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کی تلاوت سکھا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ سکھا رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے، قرآن کے احکام و مسائل بتا رہا ہے، قرآن کے عقیدے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت علماء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اہل علم، جو جانتے ہیں اللہ کے ناموں کو، جو جانتے ہیں اللہ کی صفات کو، جو پہچانتے ہیں اللہ کی قدرت کو، جنہیں معلوم ہے اللہ کی عظمت، یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، میں ان علماء کرام کی بات نہیں کر رہا جو شرک و بدعات کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کی شان پہچاننا چاہتے ہیں تو ذرا قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا مانے یا نہ مانے، میں اس بات کی شہادت دے رہا ہوں کہ آسمانوں پہ یا زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو، جو کسی بھی سجدے کے لائق ہو، جو اس لائق ہو کہ اس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اس چیز کی گواہی دیں گے میرے فرشتے، اور تیسرے نمبر پہ اس چیز کی گواہی دیں گے علماء۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید پہ اپنے ساتھ ساتھ کن کو گواہ بنایا؟ نمبر 1 فرشتوں کو، دوسرے نمبر پہ کن کو؟ علماء کو۔ اس سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ علماء کرام کی شان اور مقام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام۔ اور انبیاء کرام وراثت میں مال دے کر نہیں گئے، درم و دینار دے کر نہیں گئے، سونے اور چاندی کے سکے دے کر نہیں گئے، کیا دے کر گئے ہیں؟ علم دے کر گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان علماء کرام کے ساتھ میرا اور آپ کا گہرا تعلق ہونا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے اور ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ ان کے گھروں میں جانے والے ہوں، وہ آپ کے گھروں میں آنے والے ہوں، انہیں آپ تحائف دے رہے ہوں، ان کے قریب آپ بیٹھ رہے ہوں۔ اور تحائف کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کیسے دوسرے مسلمان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ فرمایا تحفے دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت قائم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان چند منٹوں میں علماء کرام کے قریب رہنے کے، ان کی مجالس میں بیٹھنے کے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے فوائد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان علماء کرام سے وابستہ رہے تو کئی طرح کے فتنوں سے، بدعتوں سے محفوظ رہتا ہے۔
تو پہلا فائدہ کیا بتایا جی میں نے؟ انسان کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ کئی طرح کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں چند مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے عمرہ کر رکھا ہوگا، ایسے ہی ہے؟ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتا چلے کتنے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں بہت سے علماء کرام درس دے رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عالم دین ہے شیخ عبد المحسن العباد، جنہوں نے انہیں دیکھا ہے یا ان کا نام سنا ہوا ہے یا نیٹ کے ذریعے دیکھا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اہل علم موجود ہیں۔ شیخ عبد المحسن عباد کس عمر کے ہوں گے؟ تقریباً 90 سال کے ہوں گے۔ اور حافظ عبد الرشید اظہر رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ملحق الاصاغر بالاکابر ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا کرتے تھے یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ چھوٹے طالب علموں کو جوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ بڑے بڑے علماء کرام پاکستان کے شیخ عبد المحسن عباد کے شاگرد ہیں، اور میرے جیسے طالب علم بھی ان کے شاگرد ہیں۔ یعنی کہ اگر حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، مولانا عبدالسلام کیلانی ان کے شاگرد تھے، حافظ عبد الرشید اظہر ان کے شاگرد تھے، تو میرے جیسے طالب علم بلکہ میرے بعد بھی مدینہ میں جانے والے ان کے شاگرد ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے جیسے طالب علم بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ مل گئے اس معاملے میں، شاگردی کے معاملے میں۔ کس کی شاگردی؟ شیخ عبد المحسن العباد۔ اچھا، اب بتانا کیا چاہتا ہوں کہ جب ہم ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، سنن ابی داؤد کا درس دیا کرتے تھے، انہی دنوں داعش نامی تنظیم نئی سامنے آئی، اور پاکستان کے جذباتی نوجوانوں کی طرح سعودیہ کے بھی کئی جذباتی نوجوان داعش کے ساتھ منسلک ہونے لگے، داعش سے محبت کرنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ اب پوری دنیا میں اسلامی خلافت آئے گی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ داعش کی طرف سے جس آدمی کو پہلا امیر مقرر کیا گیا اس کا نام تھا، کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ بھول ہی گیا؟ ابو بکر البغدادی۔ تو اس نے خطبہ دیا، اور خطبہ ایسے دیا جیسے کوئی مسلمان سربراہ ہوتا ہے پوری دنیا کا، اور خطبے میں الفاظ استعمال کیے وہ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں استعمال کیے تھے۔ چنانچہ اس نے کہا ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ لوگو مجھے تمہارا خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، تمہارا امیر المؤمنین بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ تو شیخ عبد المحسن عباد مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، اور ہم طالب علم یہ درس سن رہے ہیں۔ شیخ صاحب کے سامنے یہ خطبہ پڑھا گیا تاکہ شیخ صاحب اس خطبے پہ تبصرہ کر سکیں۔ تو شیخ صاحب نے ان الفاظ پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تیرا پورا خطبہ جھوٹ پہ مبنی ہے، باطل پہ مبنی ہے، سوائے ان الفاظ کے، کہ یہ الفاظ تمہارے بالکل ٹھیک ہیں کہ تو اس امت کا بدترین آدمی ہے، تو بہترین آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے جیسے طالب علم داعش کو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تنظیم سمجھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے انقلاب آئے گا، شیخ صاحب اس زمانے میں علم کی بدولت بتا رہے تھے کہ یہ لوگ فسادی ہیں اور فتنہ ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں کہ تو اس امت کا بدترین آدمی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ کئی لوگوں کو چھریوں کے ذریعے تمہارے ہاں قتل کیا گیا، اگر تو نے آرڈر دیا تھا تو تو اس لحاظ سے بدترین آدمی ہے، اور اگر تو نے آرڈر نہیں دیا تھا،
تیرے علم میں یہ بات تھی، تو خاموش رہا تو تو اس لحاظ سے بدترین آدمی ہے۔ اور پھر شیخ عبد المحسن عباد نے اس موقع پہ کہا کہ اے نوجوانوں، علماء کرام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور پھر بتایا کہ انسان جب اہل علم کے ساتھ جڑ جائے تو کیسے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت بیان کی جس کے راوی ہیں یزید الفقیر۔ اس تابعی کا نام لیجئے ذرا، کیا نام لیا میں نے؟ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ جب نئے نئے خوارج نکلے، آپ یوں سمجھے کہ اس زمانے کی داعش نکلی، کہتے ہیں نئے نئے خوارج نکلے تو ان کی رائے سے میں بھی متاثر ہوا، اور میں اور میرے نوجوان ساتھی ہم حج کے لیے گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ پہلے حج کر لیں اور حج کے بعد بغاوت کا اعلان کر دیں گے، خروج کریں گے۔ جیسے ان نوجوانوں نے کیا کیا، بم دھماکے کیے، ہماری فوج پہ حملے کیے، ہماری پولیس پہ حملے کیے۔ بالکل یہی سوچ ان لوگوں کی تھی، خوارج کی۔ تو یہ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے ہم پہلے مدینہ گئے۔ مدینہ میں ایک ستون کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے مشہور و معروف صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ جناب جابر درس کے دوران بیان کرتے ہیں کہ جنت میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں جہنمی کہا جائے گا۔ جنت میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کیا کہا جائے گا؟ جہنمی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ پہلے جہنم میں تھے، پھر جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیجا گیا، اس لحاظ سے ان کا لقب ہوگا کہ جہنمی۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ احتجاج کیا، میں نے اس پہ اعتراض کیا، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کی گفتگو قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے۔ دھیان سے میرے وہ بھائی جو جوید احمد غامدی کا درس سنتے ہیں، آج کل کے منکرین احادیث کا درس سنتے ہیں، وہ ذرا دھیان سے توجہ سے گفتگو سنیں کہ جناب جابر نے حدیث پیش کی ہے، اور یہ یزید الفقیر حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا، کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، یعنی کہ وہ اب کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کہ اب وہ جہنم سے جنت میں نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ اخذ کیا ہے یزید الفقیر نے، اور کہا دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں کہ وہ لوگ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ہم دوبارہ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے، ڈال دیں گے۔ تو قرآن کی ان دو آیتوں سے یزید الفقیر نے کیا مسئلہ اخذ کیا؟ کون سا نوجوان بتائے گا ذرا؟ جی، یعنی کہ جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں نہیں آ سکتا، کسی نبی کی شفاعت سے، کسی فرشتے کی شفاعت سے۔ اور خوارج میرے بھائیوں وہ شفاعت کے منکر ہیں۔ ایک طرف ہمارا واسطہ آج کل ان صوفیوں سے پڑا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جس پیر کی ہم نے بیعت کر لی وہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، چاہے ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، چاہے قبر والوں کو سجدے کریں، چاہے ان سے دعائیں کریں، چاہے ان کی عبادت کریں، چاہے ان کے نام پہ بکرے ذبح کریں، جنت میں داخل کروانا ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ شفاعت کریں گے۔ تو انہوں نے شفاعت کے معاملے میں کیا کیا؟ غلو کیا، حد سے آگے نکل گئے۔ اور دوسری طرف خوارج ہیں وہ شفاعت کے بالکل منکر ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس نے بھی کبیرہ گناہ کر لیا، توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب ان دو آیتوں کو دلیل بنایا ہے کس نے؟ یزید الفقیر نے۔ میرے بھائیوں دھیان سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے کئی نوجوان ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں، کسی عالم دین سے رابطہ نہیں کرتے، علی مرزا انجینئر جیسے کسی آدمی کا درس سن لیا اور اس کی باتوں میں آ گیا۔
نہیں دیکھتے کہ دیگر احادیث کیا کہہ رہی ہیں، نہیں دیکھتے دیگر آیات کیا کہہ رہی ہیں، کسی پختہ عالم دین کے پاس نہیں بیٹھتے، علی مرزا جیسے کسی جذباتی آدمی کے پاس بیٹھ گئے، یا جوید غامدی جیسے کسی منکر حدیث کے پاس بیٹھ گئے، اور اس سے شدید نقصان ہوتا ہے۔ علماء کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ جناب جابر نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ یزید الفقیر کہنے لگا بالکل کرتا ہوں۔ کہا کیا تو نے قرآن میں مقام محمود کا تذکرہ نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے۔ تو مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ جناب جابر کہتے ہیں مقام محمود کا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت میں فائز کرے گا، اور آپ شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت سے اہل توحید کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یزید الفقیر کہتے ہیں یہ درس سننے کے بعد ہم نوجوان الگ جمع ہوئے تو میں نے کہا بھائی یہ بزرگ صحابی جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں، ہمیں ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے غور کیا اور ہم سب خروج والے عقیدے سے، بغاوت والے عقیدے سے توبہ طائب ہو گئے۔ ہم میں سے صرف ایک نوجوان اپنی گمراہی پہ جاری و ساری رہا، باقی ہم سب نے توبہ کر لیا۔ تو یہ غلط عقیدہ، اس سے توبہ کی ہے کس کی وجہ سے؟ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے برکتیں علماء کرام کی مجالس میں بیٹھنے کی۔ تو علماء کرام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے، آپ کئی گمراہیوں سے بچ جائیں گے۔ آج کل جب عید میلاد النبی کا موسم آتا ہے، ہمارے کئی نوجوان یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، مجلس ہوتی ہے، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ علماء کرام کی مجالس سے دوری کی وجہ سے۔ اگر معلوم ہو کہ بدعات کے اوپر صحابہ کرام کتنی سختی کے ساتھ رد کیا کرتے تھے تو ہمارے اندر یہ سوچ کبھی نہ پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید میلاد النبی کی ایک مجلس ہوئی، اور مجلس میں شریک اہل حدیث عالم دین کیا دلیل پیش کر رہے ہیں کہ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ احادیث جن کا تعلق نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ اب عام آدمی جب یہ گفتگو سنے گا اور علماء حق سے رابطہ نہیں کرے گا تو متاثر ہو جائے گا۔ مجھے بھی کئی لوگوں نے یہ کلپ بھیجا، پریشان ہوئے، تو پھر ان کو سمجھایا بھئی اس میں عید میلاد النبی کا تو تذکرہ نہیں ہے، اس میں تذکرہ ہے آپ کی پیدائش کا۔ آپ پیدا ہوئے یہ ہم مانتے ہیں، آپ پیدا ہوئے، آپ کے رشتہ دار خوش ہوئے یہ ہم مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے، اور امام ترمذی نے یہ باب باندھ کر یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی بھی پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ کیا آپ کے یوم پیدائش کو ہر سال بطور عید، بطور تہوار، بطور جشن منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے یوم ولادت کو بطور عید، بطور جشن ہر سال منانا یہ بدعت ہے۔ ورنہ ہم بھی یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے، آپ پیدا ہوئے، اور ہم اعزاز سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ میرے بھائیوں، دوسرا فائدہ علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہنے کا، ان کی مجالس میں بیٹھنے کا، کہ انسان شاذ مسئلے، عجیب و غریب مسئلے بیان کرنے سے بچ جاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، امام نسائی اپنی سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ جناب علی کے لشکر سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے جناب علی کو بھی کافر قرار دیا،
اور امیر معاویہ کو بھی کیا قرار دیا؟ کافر قرار دیا۔ دیگر صحابہ کرام کو بھی تقریباً کافر قرار دیا۔ ذرا دھیان سے، یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ جس آدمی کے پاس جو آیت آ جاتی ہے وہ پورے اسلام کا مطالعہ کیے بغیر باقی لوگوں پہ فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جب ہمارے اہل حدیثوں میں جہاد کی دعوت عام ہوئی تو میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں ہمارے جذباتی نوجوان مدارس کے شیخ الحدیث کو منافق سمجھا کرتے تھے کہ یہ بخاری پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے جہاد کے لیے نہیں جاتے۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں کے خیالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب ایک دفعہ پھر سے علماء کرام کی قدر کی جا رہی ہے، علم کا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ جذباتی نوجوان بھی توبہ طیب ہو چکے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بوڑھے شیوخ الحدیث جو 60 سال سے اپنا من مار کے 8,000 تنخواہ پہ 10,000 تنخواہ پہ مدارس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو میرے نزدیک اللہ کے ولی ہیں، لیکن وہ جذباتی نوجوان ان کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایت ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جناب علی کو اور دیگر صحابہ کرام کو کافر قرار دینے والے کون تھے؟ یہ ان کا نام لیجئے، خوارج۔ خوارج باغی لوگ، وقت کے حکمران سے بغاوت کرنے والے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بیان کر دوں، آپ کا تعلق مسلم لیگ سے ہے یا پی ٹی آئی سے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، حکمران عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، جو بھی مسلمان حکمران بن جائے اس کو حکمران ماننا ہوگا، اور اس کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بغاوت کی جائے حکمرانوں سے۔ احادیث ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، بہت زیادہ حدیث ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں، جن میں نبی علیہ السلام نے وقت کے حکمرانوں کی بات سننے اور ماننے کا حکم دیا ہے، چاہے وقت کا حکمران فاسق ہو چاہے فاجر ہو، جب تک آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں آپ کو اس کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ البتہ جو اس کا غلط آرڈر ہوگا، ایک غلط آرڈر یا دو غلط آرڈر، وہ آپ نہیں مانیں گے۔ تو جناب علی کو ان خوارج نے کافر قرار دیا۔ جناب علی نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان خوارج سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ خوارج لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تہجد گزار تھے، تلاوت کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، اسلام پہ عمل کرنے کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے اور ان کو قتل کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ جناب علی ان سے لڑنے لگے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنے لگے ہیں، لیکن اس وقت کے بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے عالم دین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجئے، میں ذرا ان سے مذاکرات کرتا ہوں، میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت کے بڑے عالم دین عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں اور ان سے مذاکرات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارے کیا اعتراضات ہیں، اور اس سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ میں نمائندہ بن کر آیا ہوں صحابہ کرام کا، مہاجرین و انصار کا، میں نمائندہ بن کر آیا ہوں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے علی کا، میں نمائندہ بن کر آیا ہوں نبی علیہ السلام کے داماد جناب علی کا، جن کا میں نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ علیہم نزل القرآن، قرآن ان پہ نازل ہوا، وہم اعلم بتأویلہ منکم، وہ قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے احکام و مسائل کو تم سے بہتر جاننے والے ہیں، بتاؤ تمہارے کیا اعتراضات ہیں۔ کہنے لگے ہمارے 3 اعتراض ہیں۔ میرے بھائیو توجہ سے سنیے گا ذرا، کہنے لگے ہمارے 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے کمیٹی بنائی ہے ان کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور فیصلہ کرنے کا اختیار کن کو دے دیا گیا؟ انسانوں کو، لوگوں کو، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا پیش کیا؟ قرآن کی آیت،
یہ میں بتانا چاہتا ہوں کئی دفعہ انسان ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن کریم کی دیگر آیات کو نظر انداز کر دیتا ہے، یہیں سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے آیت پیش کی ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور انہوں نے انسانوں کو اختیار دے دیا ہے، تو یہ قرآن کے منکر ہوئے، کافر ہو گئے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے جی؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی، ان لڑائیوں میں ہم بھی جناب علی کے لشکر کا حصہ تھے، تو جناب علی نے فتح پانے کے بعد اپنے مخالف لشکر کے لوگوں کو قیدی نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، ان کے مال کو بطور مال غنیمت کے وصول نہیں کیا۔ اگر یہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو لڑائی کیوں لڑی، اور اگر کافر سمجھتے ہیں تو انہیں غلام کیوں نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا، ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ کیوں نہیں لیا؟ دلائل کیسے ہیں؟ بڑے زبردست ان کے دلائل ہیں، بڑے زبردست ان کے دلائل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا کہ جب ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تو معاہدے میں جناب علی، تو میں کہہ رہا ہوں وہ جناب علی نہیں، وہ تو کافر علی کہتے تھے، تو علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہیں لکھا۔ تو جب یہ مومنوں کے امیر نہیں ہے، امیر المؤمنین مومنوں کے امیر، جب یہ مومنوں کے امیر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے پھر امیر ہو گئے۔ ہمارے جذباتی نوجوانوں کی گفتگو آج کل ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بات کفریہ ہے، لیکن بات کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں عجیب بات کرتے ہیں مولوی صاحب آپ، جب اس نے الفاظ جو کہے ہیں وہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کفریہ ہیں، تو جس نے الفاظ کہے وہ کافر ہوا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، الفاظ کفریہ ہیں، عمل کفریہ ہے، لیکن بندے کو نام لے کے ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو ذرا یہ گفتگو اب دھیان سے سنیے۔ اعتراضات کرنے والوں نے اعتراضات کر لیے اور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کے بہت بڑے عالم دین عبداللہ ابن عباس کی مجلس میں، علماء کرام کی مجالس میں بیٹھیں گے، آپ کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا۔ کہا جہاں تک تعلق ہے پہلے اعتراض کا، تو تم لوگوں نے ایک آیت پڑھی ہے، اب دو تین آیتیں مجھ سے بھی سن لیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی کے اختلافات حد سے آگے نکل جائیں تو کیا کرو، ایک کمیٹی بناؤ، کمیٹی میں ایک آدمی ڈالو عورت کے خاندان سے اور ایک آدمی ڈالو مرد کے خاندان سے، یہ بیٹھ کے میاں بیوی کا فیصلہ کریں، ان کے اختلافات کو حل کریں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ فیصلہ کون کریں گے؟ انسان کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا انسان فیصلہ کریں گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ حاجی صاحب جب آپ حالت احرام میں ہوں، عمرہ کرنے والے جب آپ حالت احرام میں ہوں، تب آپ کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کرے گا اس پہ جرمانہ پڑے گا۔ جرمانہ کیا ہے؟ جیسا جنگلی جانور آپ نے شکار کیا ہے اس سے ملتا جلتا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ اچھا اب کون طے کرے گا کہ جس نے ہرن کا شکار کیا ہے وہ اس کے بدلے میں گائے ذبح کرے کہ بکرا ذبح کرے کہ چھترا ذبح کرے، کیا ذبح کرے؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ دو عادل مسلمان کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فیصلہ کرنے کے اختیار کن کو دیا ہے؟ انسانوں کو دیا ہے۔ تو ان کو سمجھایا دیکھو اسی قرآن کی یہ آیتیں ہیں، ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، نظام اللہ کا چلے گا، سسٹم قرآن کا چلے گا، احادیث کا چلے گا، لیکن چلانے والے کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے۔ کہنے لگے لو جی ہم مان گئے۔ عالم دین کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم مان گئے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا جی تمہارا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جب لڑائیاں ہوئی تو مخالف لشکر کے لوگوں کو جناب علی نے قیدی کیوں نہیں بنایا؟ مردوں کو غلام کیوں نہیں بنایا؟ عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ ان کے مال پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے یہ بتاؤ
جو پہلی لڑائی ہوئی تھی جنگ جمل، اس میں جناب علی کے مخالف لشکر میں سیدہ عائشہ بھی موجود تھی، تو کیا سیدہ عائشہ کو لونڈی بنانا پسند کرو گے؟ وہ تمہاری ماں ہے، اگر تم انہیں ماں نہیں مانتے تو قرآن کے منکر بنو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی کیا لگتی ہیں؟ مائیں لگتی ہیں۔ اب کیا اپنی ماں کو لونڈی بناؤ گے؟ اپنی ماں کے ساتھ وہ تعلق نعوذ باللہ قائم کرو گے جو لونڈیوں کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے؟ کہنے لگے ہم یہ بھی مان گئے، ٹھیک ہے جی، لونڈی ان کو نہیں بنایا، مال پہ قبضہ نہیں کیا، اچھی بات ہے۔ تیسرا اعتراض کیا ہے جی؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں نہیں لکھا؟ ہوا یہ تھا میرے بھائیوں کہ جناب امیر معاویہ اور جناب علی کے مابین معاہدہ ہونے لگا، تو جناب امیر معاویہ نے کہا تھا کہ میں فی الحال آپ کو خلیفہ مسلمین نہیں مانتا، کیونکہ میرا آپ سے جھگڑا چل رہا ہے، تو اگر آپ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھیں گے کہ آپ مومنوں کے امیر ہیں، میں آپ کو مومنوں کا امیر تسلیم کر لوں، تو پھر میرا اختلاف کس بات کا؟ تو آپ فی الحال امیر المومنین نہ لکھیں۔ تو جناب علی نے جھگڑے سے بچنے کے لیے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے نام سے امیر المومنین مٹا ڈالو، مٹا دیا گیا، معاہدہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھ سے حدیث سنو، جب نبی علیہ السلام کا حدیبیہ کے مقام پہ معاہدہ ہوا تھا، کن کے ساتھ؟ بولیے ذرا، سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے؟ میرے وہ بھائی جنہوں نے سیرت کی کوئی پوری کتاب پڑھی ہو ذرا ہاتھ کھڑا کریں، سیرت کی پوری کتاب کوئی پڑھی ہو، ایک کتاب پڑھی ہو کوئی، صحیح ہاتھ کھڑا کریں صحیح طرح۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اہل توحید کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ جنہوں نے پوری کتاب پڑھی ہے، شاید 3 ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ اب اگر میں یہ سوال کر لوں کہ آپ لوگوں نے انڈیا کی فلمیں کتنی دیکھی ہیں تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ اور دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے۔ ایسے نوجوان مل جائیں گے اسی مسجد میں جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جی شیکسپیئر، اس کے انگلش میں ڈرامے زبانی یاد کر رکھے ہوں گے، اس کی نظمیں زبانی یاد کر رکھی ہوں گی، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنے والے 2-3 بچے ہیں بس۔ چلیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ویسے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب کا نام کیا ہے؟ بہترین کتاب الرحیق المختوم، جس کو پہلا انعام ملا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ آپ کے گھر میں کتاب کب تک آ رہی ہے جی؟ میرے بھائی دیکھیں، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا مظاہرہ کریں، کتاب خریدیں، اور ہر اتوار کو آپ کو چھٹی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ تفسیر کی کلاس لگائیں خود آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے، اور 1 گھنٹہ 2-3 صفحے اس کتاب کے پڑھیں، اپنے بچوں سے سوال کریں، بیٹا جو آج میں نے 2 صفحے پڑھے ان کے جواب دو، جو اچھا جواب دے اس کو انعام دیں۔ اس طرح اپنے بچوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت داخل کریں۔ اچھا، جو رحیق المختوم پڑھ چکے ہیں وہ اب کون سی کتاب پڑھیں؟ اس سے اچھی ایک کتاب ہے میرے بھائیوں، سیرت نبوی، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ۔ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر مہدی، ذرا نام تو لیجئے، انشاءاللہ آپ لے کر آئیں گے۔ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ یہ سوڈانی ہے، سوڈانی عالم دین، اور اس کتاب کو بھی کنگ فیصل ایوارڈ ملا ہے۔ دارالسلام نے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اس کو شائع کر دیا ہے۔ 2 جلدوں میں کتاب ملتی ہے، اور دارالسلام کے شو روم تو آپ کے لاہور میں بہت زیادہ ہیں۔ پہلی فرصت میں کتاب خریدیں، اور یہ کتاب اس لحاظ سے پہلی کتاب سے بھی بہتر ہے کہ اس کا حاشیہ بڑا قیمتی ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے جناب علی سے کہا تھا کہ علی لکھو معاہدہ، لکھو کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کے مابین اور مکہ کے قریش کے مابین۔
تو قریشی کہنے لگے اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کے الفاظ مٹائیں گے تو معاہدہ ہوگا، ورنہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جناب علی سے کہا یہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو۔ جناب علی نے کہا اللہ کے رسول مجھ میں تو ہمت نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ؟ آپ کو الفاظ بتائے گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹا دیا۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس خوارج سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو اللہ کے سچے رسول تھے، آپ نے معاہدہ کرنے کی خاطر، لڑائی سے بچنے کی خاطر، لوگوں کا خون بچانے کی خاطر رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ تو جناب علی نے مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، لڑائی سے محفوظ رہنے کے لیے اگر امیر المؤمنین کے الفاظ مٹائے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے تینوں اعتراضات کے جواب دیے تو الحمدللہ 2000 خارجی انہوں نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لیا۔ یہ ہے علماء کرام کی شان، یہ ہے علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ، ورنہ ہمارے پاس بھی ایسے اعتراض ہوتے ہیں جی میں مولوی صاحب سے مطمئن نہیں ہوں، کیوں جی یہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، وہ مولوی صاحب وہ کہتے ہیں۔ مساجد میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو علماء کی عزت نہیں کرتے، علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، علماء کرام کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگ زیادہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ اہل حدیث کی مساجد میں۔ دوسرے لوگ اپنے علماء کرام کو پوجتے ہیں، وہ بھی غلط، اور ہمارے علماء کرام، ہمارے عوام کو ہم نے یہ بتایا کہ علماء کرام کی تقلید نہیں کرنی، یہ نہیں کہا تھا کہ علماء کرام کی توہین کرنی ہے، گستاخی کرنی ہے۔ ابھی درس سے پہلے میرے کوئی بھائی شیخ زبیر سے گفتگو کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کیا گفتگو تھی، لیکن میں انداز دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا کہ کیا علماء کرام کے ساتھ گفتگو اس انداز سے کی جاتی ہے؟ بہت افسوس ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ کو شیخ زبیر کی کسی بات سے اختلاف ہو جاتا ہے، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا تھا، لیکن عالم دین کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہ انداز مجھے تو اچھا نہیں لگا، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں سمجھایا، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا، انہیں بتایا کہ ان الحکم الا للہ کی صحیح تفسیر کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے۔ 2000 لوگ توبہ طائب ہو گئے اور ان کی جانیں بچ گئیں، ورنہ جو توبہ طائب نہیں ہوئے جناب علی نے ان سے جہاد کیا، انہیں قتل کیا، اور وہ اپنی جانیں نہ بچا سکے قرآن کریم کی غلط تفسیر کی وجہ سے اور غلط عقائد کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، علماء کرام کے ساتھ منسلک رہنے کی یہ برکتیں ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ روایت بخاری مسلم کی ہے اور اس کے راوی ہیں عروہ بن زبیر، نام لیجئے گا ذرا، ایک صحابی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کا نام کون بتائے گا؟ عروہ بن زبیر کے باپ کا نام کون بتائے گا؟ جی زبیر نہیں، یہ تو نہیں ہے، پورا بتائیں نا۔ وہ آپ تو مچر جانتے ہیں، سٹیج والے نہیں بھئی، آپ تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، کون؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں۔ ان کی والدہ کے نام کون بتائے گا؟ کوئی انعام دینے والے بھائی ہوں تو ذرا نکالیں 100 روپیہ بھئی، جو اس کا جواب دے اس کو انعام دینا چاہیے۔ نہیں موبائل میں نہ دیکھ، موبائل میں تو نہیں دیکھ رہے۔ ہاں اسماء جو کہ بیٹی ہیں کن کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کا مطلب یہ کہ عروہ بن زبیر ابو بکر کے کیا لگے؟ نواسے لگے۔ تو ان کی والدہ بھی صحابیہ، ان کے نانا بھی صحابی، اور ان کے والد صاحب بھی صحابی، اور ان کے ایک بھائی بھی صحابی ہیں۔ ان کے ذرا ان کے نام بتائیں۔ عبداللہ بن زبیر۔ لگتا ہے کہ آپ کو انعام مجھے ہی دینا پڑے گا، سٹیج والوں میں سے کسی نے حرکت نہیں کی، آپ آئیں آئیں۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائع خیر دے، اللہ آپ کو ذائع خیر دے۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے، اچھے جواب دیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے عروہ بن زبیر، فقہائے سبع میں سے ہیں۔ بولیے ذرا کن میں سے ہیں؟
فقہائے سبع میں سے، یعنی کہ مدینہ کے تابعین میں سے جو بڑے 7 علماء تھے ان میں سے ایک ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین کو قرآن کی تفسیر میں غلطی لگ گئی ہے، دیکھیے ذرا۔ اور یہ بتاتے ہیں خود کہ جب مجھے غلطی لگی تھی میں نوجوان تھا، جب غلطی لگی تھی میں کیا تھا؟ نوجوان تھا۔ نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے پاس گیا۔ ان کی خالہ کا نام کون بتائے گا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ جب اسماء ان کی والدہ ہوئی تو عائشہ ان کی کیا لگی؟ خالہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میں نے کہا خالہ جی قرآن کریم کی یہ آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ صفا مروہ کی سعی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیونکہ ترجمہ کیا ہے آیت کا کہ جو بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے وہ صفا مروہ کے مابین سعی کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ، اگر سعی کرے تو اس پہ کوئی گناہ، اس کا مطلب ہے کہ نہ کرے تو کام چل جائے گا۔ اور یہ سمجھ کس کو آئی ہے؟ عروہ بن زبیر کو۔ میرے بھائیو عربی ہیں، عربی جانتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے عربی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عروہ بن زبیر بھی عربی جانتے تھے، لیکن قرآن کی تفسیر میں ٹھوکر لگی ہے، غلطی لگی ہے، اصلاح ہوئی ہے تو حدیث کے ذریعے ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نہیں عروہ تم غلط سمجھے ہو، اگر صفا مروہ کی صحیح ضروری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ اگر کوئی صفا مروہ کی صحیح نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ صحیح کر لے تو گناہ نہیں ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ کیا کہ انصاری لوگ صفا مروہ کی صحیح کو گناہ سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ گناہ سمجھتے تھے، زمانہ جاہلیت کے مخصوص عقائد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح کیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ صفا مروہ کی صحیح فرض ہے، واجب ہے، رکن ہے، بلکہ اگر صفا مروہ کی صحیح چھوڑ کے کوئی آدمی پاکستان پہنچ جائے تو اس کا عمرہ نہیں ہوا، اس کا حج نہیں ہوا، چاہے متبادل کے طور پہ 100 بکرے دے یا 1000 بکرے دے۔ کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں بکرے کام نہیں آتے، جیسے نماز میں اگر کسی کا رکوع رہ جائے اور اس کے بدلے میں 2 سجدہ سہو کر لے، کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ کسی کا سجدہ رہ جائے 2 سجدہ سہو کر لے، نہیں کام چلے گا۔ کئی غلطیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا، بکرے دینے سے کام نہیں چلتا۔ صفا مروہ کی صحیح اتنی ضروری ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، صفا مروہ کی صحیح کیا کرو، اللہ نے صفا مروہ کی صحیح فرض قرار دی ہے۔ تو اب دیکھیے عروہ بن زبیر کی غلطی کی اصلاح کہاں سے ہوئی؟ وقت کی عالمہ، فاضلہ، مفسرہ، فقیہہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کی غلطی کی اصلاح ہوئی۔ میرے بھائیوں، جب آپ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو آپ اہمیت نہیں دیتے، ان کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، نام لیں ذرا، کیا نام ہے جی؟ ابن باز اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی، متقی، پرہیزگار، وقت کا بادشاہ، جن کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کو سعادت سمجھا کرتا تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور پاکستان کے ایٹم بم کے بارے میں بڑی خبریں لیا کرتے تھے، کہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں بڑی خبریں لیا کرتے تھے۔ تو یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ شیخ صاحب میرا جوتا پڑا ہوا ہے، اب ایک جوتا قریب پڑا ہوا ہے، دوسرا دور پڑا ہوا ہے، میں ایک جوتا پہن لوں اور ایک قدم چل کر 2 قدم چل کر دوسرا جوتا پہن لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟
کہا تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمہارا ایک قدم بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی میں نہ اٹھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث جانتے ہیں آپ لوگ، بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں جوتے پہنے یا دونوں اتار دیں۔ تو شیخ ابن باز سے پوچھا گیا، اور ایسا ہوتا ہے جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں، ایک جوتا ادھر پڑا ہوا ہے ایک دور پڑا ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جوتا پہن لیتے ہیں اور 2 قدم چل کے دوسرا جوتا پہنتے ہیں۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کی خلاف ورزی میں ایک قدم بھی نہ اٹھنے پائے، آپ اس جوتے کو ہاتھ میں پکڑ لیں، دوسرے جوتے کے پاس جا کے رکھ دیں، پھر دونوں کو ایک ساتھ پہنے، یا دونوں پاؤں ننگے ہوں یا دونوں پاؤں میں جوتا ہونا چاہیے، ایک پاؤں میں جوتا ہو ایک میں نہ ہو۔ شیخ ابن باز کے الفاظ جب سے سنے ہیں اس حدیث کی اہمیت دل میں بڑھ گئی، اور یہی شیخ ابن باز اور پہلے شیخ عبد المحسن، میں نے جن کا نام بتایا، جو ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، آج بھی مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، میں بیٹھ گیا اور شیخ صاحب نے 2 رکعتیں ادا کی۔ یہ عصر کے بعد 2 رکعتیں کون سی ادا کی ہوں گی؟ تحیت المسجد، کون سی 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں ادا کیے بغیر نہ بیٹھے۔ اور ہمارے حدیث بڑی آسانی سے آ کے بیٹھتے ہیں، سعودیوں کے ہم بڑے خلاف ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی لوگ ان کے مخالف ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں مخالف ہیں، کیونکہ سعودی شرک سے روکتے ہیں، بدعات سے روکتے ہیں، لیکن ہمارے اہل حدیث ان کے دلوں میں سعودیوں کی نفرت اتنی زیادہ، میں سن کے حیران ہوتا تھا جب مسجد نبوی میں درس دیا کرتا تھا، درس ختم ہوتا، سوال و جواب کی مجلس ہوتی، اس کے بعد آتے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے وہ کافر ہو، یعنی کہ ایرانیوں سے محبت، صحابہ کرام کے دشمنوں سے محبت، اور سعودی جتنے بھی گنہگار ہوں اہل توحید ہیں ان سے نفرت۔ آپ ان اینکروں سے متاثر ہیں، آپ میڈیا سے متاثر ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کہ ہاں اہل توحید کا کیا مقام ہے؟ کیا آپ نے بھی حدیث نہیں سنی کہ اہل توحید بالآخر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے؟ اور جو قرآن کے منکر ہیں، جو ابو بکر صدیق کے منکر ہیں، جو جناب عمر فاروق کے منکر ہیں، جو ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ ابن باز اور شیخ عبد المحسن باز دونوں مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ شیخ ابن باز نے 2 رکعتیں ادا کی، شیخ عبد المحسن بیٹھ گئے۔ شیخ عبد المحسن خود بتاتے ہیں کہ مجھے شیخ صاحب نے ڈانٹا، 2 رکعتیں کیوں نہیں ادا کی، اٹھو 2 رکعتیں ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے 2 رکعتیں ادا کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اس حدیث پہ عمل کرنے کے معاملے میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ تو حدیث تو پہلے بھی معلوم تھی شیخ عبد المحسن باز کو، لیکن جب عالم دین نے خبردار کیا تو وہ حدیث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ گئی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے علماء کرام کی مجالس میں بیٹھنے کا کہ بعض مسائل کی اہمیت آپ کے دل میں اتنے اچھے طریقے سے راسخ نہیں ہوتی جتنے اچھے طریقے سے عالم دین کے ذریعے راسخ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ میرے بھائیوں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سی احادیث ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ عمل کرنے کی باری آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس حدیث پہ عمل کیسے کرنا ہے، کرنا چاہتا ہوں کیسے کرنا ہے پتہ نہیں۔ تو یہ بھی علم کہاں سے ملتا ہے؟ علماء کرام کی مجالس سے۔ میں ایک مثال بیان کرنا چاہوں گا۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، مدینہ یونیورسٹی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قاری سہیب میر محمدی حافظہ اللہ، شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہ مدینہ یونیورسٹی کی مسجد میں امام رہے ہیں۔ کیا رہے ہیں؟ امام رہے ہیں۔ تو وہاں پہ کئی دفعہ ہم اکٹھے ہوتے
تو ایک دفعہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک ساتھ ہم نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد چونکہ آپ کو پتا ہے کہ صف میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اہل حدیث ویسے بھی مل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب سلام پھر جاتا ہے پھر کیا کوشش ہوتی ہے کہ ذرا کھلے ہو جائیں، تو ہم کئی لوگ آگے ہو جاتے ہیں، کئی پیچھے ہو جاتے ہیں، تو جگہ بن جاتی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، قاری صاحب صاحب کو شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے آج بھی یاد ہے ان کی نصیحت، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن عالم دین ہیں، اور عالم دین بھی دوسرے عالم دین کو، ایک عالم دین دوسرے طالب علم کو نصیحت کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے۔ کہنے لگے مجھ سے کہ آپ نماز کے بعد پچھلی صف میں چلے گئے، اگر جگہ تنگ ہو تو تھوڑا سا آگے ہو جایا کرے، پیچھے نہ جایا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ نماز کے بعد جب تک نمازی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ فرشتوں کی دعائیں ملتی رہیں گی جب تک آپ اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے۔ اب اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے تو وہ آپ کی نماز کی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو وہ آپ کے سجدے کی جگہ ہے، آپ کے نماز کی جگہ ہے۔ تو یہ مجھے کس نے خبردار کیا؟ قاری صاحب عالم دین، اس وقت سے لے کے آج تک اس کے اوپر عمل بھی ہے، اور کئی دیگر لوگوں کو بھی خبردار کرتا ہوں، آج آپ کو بھی خبردار کر دیا۔ تو یہ فوائد کہاں سے ملتے ہیں؟ علماء کرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ملتے ہیں، ان کی مجالس میں شریک ہونے سے ملتے ہیں۔ میں جب مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ وہاں پہ سیرت کی نمائش لگی ہوئی تھی۔ آپ میں سے کسی نے سیرت کی نمائش دیکھی ہے مدینہ میں؟ سیرت نبوی نمائش، یار ایسا نہیں ہو سکتا کسی نے بھی نہ دیکھی ہو کبھی، ہر سال ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ۔ چلیں جی، آپ نے کسی نے نہیں دیکھی ہے، عجیب اتفاق ہے۔ تو بہرحال ایک نمائش میں میری بھی ڈیوٹی لگی، تو میں بھی وہاں پہ جو زائرین آتے، آپ جیسے بھائی آتے، انہیں سمجھاتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کا سفر کیا، ادھر جہاد کیا، فلاں جگہ جہاد کیا، پوسٹر لگے ہوتے تھے، نقشے بنے ہوتے تھے، ان کی روشنی میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اچھا وہاں پہ لوگ کئی مسئلے بھی پوچھ رہے تھے، تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی صحیح سند کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے ترمذی وغیرہ میں، وہ ضعیف ہے۔ مولانا یوسف قصوری جانتے ہیں جی؟ شیر پنجاب نہیں بھائی، جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ کہاں شیر ہوتے ہیں؟ علماء کرام کو کوئی شیر نہیں کہتا، شیر کا خطاب ملتا ہے خطیبوں کو۔ اچھا جی، تو مولانا یوسف قصوری شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، آج کل بوئے حاصل کے مدرسے میں جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری میں شیخ الحدیث ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد بن چکے ہیں۔ اچھا یہ بھی موجود تھے، انہوں نے میری گفتگو سنی، کہنے لگے شیخ صاحب ایک بات کی آپ نے وضاحت نہیں کی، اگر ایک بات کی وضاحت کر دیا کریں تو بہتر ہوگا۔ کیا؟ کہ میت کی طرف سے آپ جانور بطور قربانی تو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ ثابت نہیں ہے، لیکن سال میں کبھی بھی کسی بھی دن بطور صدقہ ذبح کر سکتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے۔ اور ترمذی کا انہوں نے حوالہ دیا، ترمذی میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن ترمذی تو بہت لمبی چوڑی کتاب ہے، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، انسان ہے، لیکن جب کوئی عالم دین توجہ دلا دے تو بات ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ اب مولانا یوسف قصوری میرے ہم عمر ہیں اور وہ بھی میرے دوستوں کی جگہ پہ ہیں، لیکن میں اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ میرا 2-3 ہفتے پہلے ان کے ہاں جمعہ تھا تو میں نے ان کو بھی یاد کروایا کہ آپ نے مجھے خبردار کیا تھا۔ اور اب جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں مسئلہ یوں بتاتا ہوں کہ میت کی طرف سے جانور بطور قربانی ذبح کرنا تو ثابت نہیں ہے، لیکن صدقہ کے طور پہ کبھی بھی آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، علماء کرام کی مجالس سے ایسے موتی ملتے ہیں، قیمتی فوائد ملتے ہیں۔ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھتے رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ، میرے بھائی دھیان سے، اگر آپ کسی عالم دین سے ناراض ہیں، سنیے گا ذرا میری گزارش، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے ناراض ہیں، خطیب صاحب سے ناراض ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، نمازیوں کے سامنے، تو یاد رکھیے گا آپ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ عام مسلمان کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، عالم دین کی غیبت کرنا تو اس سے کہیں بڑا جرم ہے۔ عالم دین کی غیبت کریں گے کیا نقصان ہوگا؟ اب بچوں کے سامنے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں، مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں، قاری صاحب ایسے کرتے ہیں، تو آپ کے بچے کے دل میں علماء کرام کی محبت کی بجائے کیا بیٹھ جاتی ہے؟ پھر آپ اس کو کہتے ہیں آؤ خطبہ جمعہ کے لیے، وہ دھیان سے خطبہ جمعہ سنتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو مولوی صاحب سے نفرت ہے۔ مولوی صاحب مسئلہ بتائیں وہ توجہ نہیں دیتا، کیونکہ اسے مولوی صاحب سے نفرت ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کے دل میں خود ہی دین کی نفرت ڈال دی ہے، جب آپ نے مولوی صاحب کی نفرت اپنے بچے کے دل میں ڈالی۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے کہ بیٹا، جیسے میں ہر مہینے فلاں عالم دین کی دعوت کرتا ہوں، ان کا کھانا رکھتا ہوں، ان کے ساتھ سوال و جواب کی مجلس کرتا ہوں، بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ علماء کرام کی نفرت بچوں کے دلوں میں، پوتوں کے دلوں میں اور نمازیوں کے دلوں میں داخل کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا جہاد۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عالم دین سے غلطی نہیں ہوتی؟ آپ کو کس نے کہا کہ عالم دین جو ہیں وہ فرشتے ہیں؟ عالم دین انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیے۔ جب آپ ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ رب العزت آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈالے گا، اور اس سے دین کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ لوگ ایسے عالم دین کی گفتگو سنتے رہیں گے، اس کے فتوے کو قبول کرتے رہیں گے، خوش دلی سے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں گے، اور اگر آپ صبح و شام اس کے خلاف تقریریں کریں گے، باتیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کی محبت نمازیوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی، اور ایک دن اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، میں کئی دفعہ مسجد نبوی میں بھی کہا کرتا تھا، سوال آیا کرتا تھا میرے پاس، بہت کیا جی یہ مولوی جو تنخواہ لیتے ہیں یہ جائز ہے؟ یہ لوگوں کا پسندیدہ سوال ہے۔ کون سا سوال ہے؟ پسندیدہ سوال۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے کسی بھائی کی پوسٹ آئی، بڑی پیاری پوسٹ تھی ویسے وہ، اس نے کہا کہ یہ ختنے کرانا کیوں جی، یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ختنے کرانے والے کو کیوں دیتے ہیں اجرت اس کے اوپر؟ نمازوں کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ عبادت ہے، مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے۔ ختنے کرنے والا بھی آپ کے دین پہ عمل کر کے جاتا ہے، اس کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ یہ جو آپ کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، عبادت کے لیے بھیجتے ہیں کہ کھیلنے کے لیے، ان کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا عالم دین دنیا کمانے میں آپ سے پیچھے ہے؟ اللہ کی قسم، جو دین کا امام ہے وہ کاروبار میں اگر آئے تو آپ سے آگے نکلے گا، آپ سے آگے نکلے گا۔ لیکن یہ لوگ من مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہ باہر نکلیں گے تو ہمارا علم ضائع ہو جائے گا، باہر نکلیں گے تو درس قرآن دینے کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے، درس حدیث دینے کے اعزاز سے محروم ہو جائیں گے۔ اور آپ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری تنخواہ کا بھوکا ہے، جو تنخواہ آپ دیتے ہیں، آج اس تنخواہ کی کیا حیثیت ہے؟ علماء کرام کی قدر کریں، ان کی عزت کو سمجھیں، ان کے مقام و مرتبہ کو جانیں۔ اللہ نے آسمانوں سے گواہی دی ہے کہ علماء توحید، علماء حق، یہی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اہل ایمان کو بھی درجے دے گا، اور اہل ایمان میں سے جو اہل علم ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مزید مقام اور مراتب اور درجے دے گا۔ تو سوال کیا آتا ہے جی تنخواہ یہ لیتے ہیں؟ میرے بھائیوں پتہ ہے یہ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟
یہ تنخواہ اس چیز کی لیتے ہیں کہ آپ ان کو گورتے ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے شیخ زبیر صاحب کو گورا گیا تھا، یہ اس چیز کی تنخواہ لیتی ہیں۔ کیا کسی کی جرت ہے اگر یہ امام نہ ہو تو ان کو گورے؟ کہتے ہیں جی نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، اس کے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو نماز میری مرضی جس مرضی مسجد میں پڑھوں، نماز میرے اوپر واجب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ پانچوں نمازیں آپ کی مسجد میں پڑھوں۔ میں ایک نماز اس محلے میں پڑھوں گا، دوسری نماز کسی اور محلے میں مجھے کام ہوگا وہاں پڑھ لوں گا، تیسری نماز رشتہ داروں کے پاس کیا ہوں وہاں پہ پڑھ لوں گا، لیکن آپ نے مجھے پابند کیا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں یہاں پہ پڑھنی ہیں، پڑھانی ہیں، لیٹ نہیں ہونا۔ اور میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ گھڑیاں دیکھتے ہیں، میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ گھورتے ہیں، اس چیز کی امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ان کو پابند کر رکھا ہے، یہ جو آپ نے کہہ رکھا ہے کہ آپ کو صرف 1 چھٹی ہے، 2 چھٹیاں نہیں ہیں۔ اور علماء کرام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزمائشیں آنا، ایسے جملے سننا جو تکلیف دہ ہوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے انبیاء کرام کو بھی معاف نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تھا تو ایک آدمی اٹھا تھا، کہا محمد انصاف کرو، انصاف سے کام لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، انہوں نے کہا تھا او ظالم، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، تو لوگ تنگ کرتے رہیں گے۔ ان کی باتیں سن کر اپنی دعوت کو نہیں چھوڑنا، اپنے ممبر کو نہیں چھوڑنا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر باتیں سن رہے ہیں، ورنہ لوگ تو دنیا کی خاطر باتیں سنتے ہیں، اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں۔ اور آپ امامت کی وجہ سے، درس قرآن کی وجہ سے، درس حدیث کی وجہ سے باتیں سن رہے ہیں۔ جو بھی باتیں آپ سن رہے ہیں اور ان پہ صبر کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی شان بڑھ رہی ہے، آپ کا مقام بڑھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے آپ کے لیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ جن پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان پہ صبر کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جن پہ کوئی بھی مصیبت آئے انا للہ پڑھتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت کے اوپر ہیں، ان پہ میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان کا تذکرہ خیر میں آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، میری یہ گفتگو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان مریضوں کو شفا عنایت فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عنایت فرمائے، اور جن کے ہاں رزق کے لحاظ سے پریشانیاں ہیں، قرض کے لحاظ سے پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کی مدد فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے لحاظ سے بھی، یا اللہ دنیا کے لحاظ سے بھی، یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو یہاں پہ شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں یہاں کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور میری آج کی گفتگو یہ عام تھی، سب لوگوں کے لیے تھی، کسی خاص آدمی کے لیے نہیں تھی۔ مسجد نبوی میں بھی گفتگو کیا کرتا تھا، وہاں پہ بھی عام لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ سب کے لیے گفتگو ہے کہ سب علماء کرام کی عزت کریں، ان کی غلطیوں پہ ایسے ہی پردہ ڈالیں جیسے آپ اپنے بیٹے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، جیسے آپ اپنی بیگم کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، تاکہ دین کا کام وہ کرتے رہیں اور لوگ ان کی بات سنتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شیخ زبیر صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ حاضر ہونے کا موقع دیا، آپ سے ملاقات کا موقع دیا۔ اللہ کرے اسی طرح ہماری ملاقات جنت میں ہو، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہماری ملاقات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔